السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے وہ کاکا، اتنے چھوٹے بچے پر اتنا بھاری بیگ لاد کر کہاں لے جا رہے ہو؟ بیٹا اسے اسکول لے جا رہا ہوں، بچوں کو تعلیم دلوانا تو ضروری ہے نا، ابھی سے پڑھے گا تو آئندہ کچھ بن سکے گا، ورنہ جاہل ان پڑھ گوار ہی رہ جائے گا، اور میری طرح یہ بھی سبزی بیچے گا یا رکشہ چلائے گا۔ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے؟ ماشاء اللہ میرا بیٹا اس سال 7ویں کلاس میں گیا ہے اور پوری کلاس میں فرسٹ نمبر سے پاس ہوا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ کا بیٹا تو بڑا ذہین اور ہونہار معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی آخرت کی کچھ فکر کرتے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اسے مدرسے میں دین کی تعلیم دلواتے ہیں یا نہیں؟ اجی وہ تو بعد میں بھی سیکھ لے گا، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ صبح 8 بجے اسکول جاتا ہے، 1 بجے گھر آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، پھر ٹیوشن چلا جاتا ہے، شام کو کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے، پورا دن یوں ہی گزر جاتا ہے۔ لیکن انکل، دینی تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہی پڑے گا۔ اگر ابھی سے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا تو بعد میں کب سیکھے گا؟ بعد میں تو زندگی اور زیادہ مصروف ہوتی چلی جائے گی۔ نیز یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذہب اسلام میں بیدار شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلامی عقائد و نظریات پر ناپاک اور رقیق حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی عقائد میں پختہ اور مضبوط کرے، اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آراستہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند کرے تاکہ وہ غیروں کے دامے فریب میں نہ آئے، ورنہ ہماری تھوڑی سی بے توجہی اور کم علمی ہمیں مذہب سے کوسوں دور کر دے گی۔ عبدالسلام بھائی، صاحبزادے کے ساتھ کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ سنا ہے کہ دارالعلوم تارا پور میں بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے اور داخلے ابھی جاری ہے، وہیں پر داخلہ کرانے لے جا رہا ہوں۔ اس کو حافظ اور عالم بنانے کا ارادہ ہے، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ارادوں کو پورا فرمائے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ کے تو بڑے اچھے ارادے ہیں۔ آپ کا بیٹا حافظ و عالم بنے گا تو آپ کی بخشش کا سبب بنے گا، اور آپ کے سر پر سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار تاج رکھا جائے گا، اور وہ عالم بن کر لوگوں کو دین کی دعوت دے گا۔ اگر اس کے ذریعے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تو اس کی بھی آخرت سنور جائے گی اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں بہت دیر سے تم لوگوں کی بکواس سن رہا ہوں، تم لوگ ان مولویوں کے چکر میں کہاں پھنس گئے؟ ان کی ڈور تو صرف مسجد اور مدرسہ تک محدود ہے۔ بھلا بتاؤ زمانہ کتنا ترقی کر رہا ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ کل تک جو لوگ دلت اور آدیواسی کہلاتے تھے، جن سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ منصب اقتدار پر متمکن ہو چکے ہیں۔ عصری تعلیم نے ان کو بام عروج پر پہنچا دیا ہے، اور ہمارے مولوی وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، وہی مکتب اور مدرسہ کی گفتگو، اس لیے خود بھی ترقی سے کوسوں دور ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر کے ترقی کے میدان میں پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لے، ہم ان ملاؤں کے کہنے پہ اپنے بچے کو مولوی بنا لے، لیکن بعد میں چل کر کھائیں گے کیا؟ ان کی لائف ہی کیا ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8-10 ہزار تنخواہ، اتنی قلیل تنخواہ میں کیسے ہوگا؟ خود کھایا کرے گا، بچوں کو کہاں سے کھلائے گا، یا ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ ابے وہ جاہل ان پڑھ گوار، بہت ہو گیا، خاموش ہو جا۔ کیا تو نے مولویوں کو دنیا دار سمجھ لیا ہے؟ یاد رکھو، وہ ہر کام اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اس دور میں اتنی قلیل تنخواہ پر قناعت کر کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا خدا دس علماء ہی کا کام ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ دنیا جیسی جلیل چیز ان کا مقصد ہو بھی نہیں سکتی۔ ارے ملا جی ہم کو مت سمجھاؤ، ہم نے بہت سے مولویوں کو دیکھا ہے، کوئی مولوی بننے سے پیغمبر نہیں بنتا، کوئی جنت کی سند تھوڑی ہی ملتی ہے۔ یہ ایسے ایسے گل کھلاتے ہیں کہ خدا کی پناہ، ان سے بہتر تو جاہل ہے۔ کم از کم ان کو تو خدا کا خوف بھی ہوتا ہے، ان کو تو خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ تم لوگ تو ہو ہی دو کوڑی کے، تمہاری وجہ سے ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ ارے بھائیوں، یہ بہت بڑی بھاری آفت بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے پورے سماج کو گندا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تو سماج اور سوسائٹی بھی ان سے پناہ چاہتی ہے کہ یہ کب خالی ہو جائے۔ میں آپ حضرات کی گفتگو بہت دیر سے سن رہا ہوں، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری جہالت پر۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم صرف مغرور ہو، مگر اب معلوم ہوا کہ تم ٹھیٹ جاہل بھی ہو۔
میں ایک عرصے سے سوچ رہا تھا کہ مسلمان اپنے لخت جگر کو مدرسہ کیوں نہیں بھیجتا، اسے علم دین کیوں نہیں سکھاتا، حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اگر اس کا بچہ حافظ قرآن اور اچھا عالم ہوگا تو قیامت کے دن اس کے سر پر سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار تاج رکھا ہے۔ علم دین سے کوسوں دور کیوں ہے؟ آج آپ حضرات کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے بچے کو حافظ اور عالم کیوں نہیں بناتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء معاشی تنگی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک بات ذہن نشین کر لو کہ روزی انسان کی کوشش اور علم فن کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ تو قارون کا خیال تھا کہ جب اس سے کہا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اسی طرح تو بھی خلق خدا کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ اس نے کہا اللہ کا کیا احسان؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت مجھے میری کوشش اور علم فن کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اپنے مال و دولت کے ساتھ زمین میں دسا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر بسنے والے تمام جانداروں کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وہی ہے جو روزی کو تنگ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے کشادہ کر دیتا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کیا آپ پرندوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے کہ انہوں نے کون سی کالجوں اور کون سی اسکولوں میں ڈگریاں حاصل کی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے۔ ہمارے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنے مال و دولت سے 3 فائدے حاصل کر سکتا ہے: اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے اور عزت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تینوں چیزیں علماء دین کو بدرجہ اتم حاصل ہے کہ ایک عالم کو دیکھو، وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، پریس کی وجہ سے دار ایسی ہوتی ہے کہ انگلی بھی کٹ جائے، اور کھانے کا تو کیا پوچھنا، امت اتنے مرغے مسلم کھلاتی ہے گویا اس کا پیٹ مرغوں کا قبرستان ہے۔ اور عزت تو ایسے حاصل ہوتی ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر بھی سلامی مارتا ہے۔ میں اب میرے پیر و مرشد فخر گجرات پیر طریقت حضرت مولانا زبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، قرآن کریم میں علماء دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، دوسری جگہ ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تیسری جگہ ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحابی کا یہ قول ہے کہ عالم دین قوم کی وہ آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ کان ہے جس سے وہ سنتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ پاؤں ہے جس سے وہ چلتے ہیں، عالم دین قوم کا وہ دل ہے جس سے وہ صحیح غلط جائز ناجائز کی تمیز کر پاتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والوں کے بارے کے نیارے ہوتے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں لیے جتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں لیکن ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، اور کتنے ایسے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریوں کا پڑھا رہ کر علماء کے پاس آتے ہیں اور بڑی لجاجت سے کہتے ہیں کہ حضرت آج انٹرویو ہے، کوئی دعا بتا دیجئے یا میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اس وقت ان کی صورت قابل دید ہوتی ہے۔ نیز آج کل خودکشی کے واقعات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ اخبار کی زینت بنتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی عالم نے معاشی تنگی کی وجہ سے خودکشی کی ہو؟ ایک واقعہ بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ خودکشی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس عصری تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی نوکری پر فائز ہوتے ہیں، بظاہر خوشحال نظر آتے ہیں لیکن ان کی زندگی سکون کی دولت سے عاری ہوتی ہے۔ وہ اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں، اس لیے زندگی کی مشکلات سے عاجز ہو کر موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ان کے بالمقابل علماء کی بہت بڑی تعداد امت کی بے لوث خدمت کرتی ہے اور معمولی تنخواہ پر گزارا کرتی ہے۔ کیا آپ کو ان کی خدمت اور قربانی نظر نہیں آتی؟ یہ کس قدر افسوس اور ناسمجھی کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔
وہ اپنی چالوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی دینی علوم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں، اور اگر کوئی بچہ دینی علوم کی تحصیل میں مشغول ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، نہ یہ کہ اسے علم دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت میں اپنی غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں، میں نے کتنے بچے کو مدرسہ چھڑایا ہے، اب میں انشاءاللہ اپنے گاؤں کے بچے کو ضرور دارالعلوم تارا-پور کے مدرسے میں بھیجنے کی ترغیب دوں گا۔ میں بھی اپنے بچوں کا ضرور تھوڑا سا وقت فارغ کر کے دارالعلوم تارا-پور میں بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔